ریاضی، فلسفہ، فقہ، قانون، جغرافیہ، دوسرے مضامین کی لاکھوں کتابیں موجود ہیں، لیکن قرآن واحد کتاب ہے۔ اللہ کا کلام وہ آخری کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ یہ کلام کسی اور کا نہیں، یہ رائٹر لکھنے والا دنیا کا انسان نہیں، دنیا کا ولی نہیں، دنیا کا پیغمبر نہیں، دنیا کا نبی نہیں۔ اگر قرآن کا رائٹر، اگر ان کا مصنف اگر کوئی ہے تو خود رب رحمان ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ قرآن جب آیا، اور قرآن جب آپ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میننگ کیا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ ایک بات ذرا سمجھنا، ایک واقعہ سے انشاءاللہ آپ کی باتوں میں اپنی باتیں آپ کے ذہن تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک نبی ہے جس کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام، بول دیجئے ایک بار ذرا اور زور سے کہتے ہیں، نام ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ اپنے گھر سے نکلے، کہیں اسے جانا تھا، راستے میں سفر کر رہے تھے، لیکن راستے کے بغل میں ایک قبرستان تھا۔ وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کیا ملاحظہ فرمایا، کیا نظارہ دیکھیں؟ ایک قبر ہے جس قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سبحان اللہ کہنے کا نہیں ہے، اللہ اکبر تو کہہ دیجیے۔ کیا دیکھا عیسیٰ پیغمبر نے؟ ایک قبر میں، قبریں تو بہت ساری ہیں لیکن ایک قبر ایسا جس میں بہت سارا اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ وہ مردے جو ہے وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بچاؤ بچاؤ، لیکن وہاں کون جائے گا بچانے کے لیے؟ یہ قبر کا معاملہ صاحب۔ منظر دیکھا، عیسیٰ کو جہاں جانا تھا، جہاں ان کی منزل تھی، وہاں تک وہ چلے گئے، لیکن جب واپسی پہ جب آئے نا، پھر اسی قبرستان کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پھر دوبارہ اس قبر کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ پھر کیا دیکھا؟ جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب وہ قبر جنت کا باغ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ ذرا بولیے گا۔ جنت کا باغ بن گیا ہے، باغیچہ بن گیا ہے، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جب اس قبر میں جنت کی ہوائیں چل رہی ہے، یہ منظر جب دیکھا نا عیسیٰ علیہ السلام تو بڑی حیرت ہو گئی۔ رب تعالیٰ سے مخاطب ہوئے کہا، پروردگار، میں نے اسی قبرستان کے راستے سے جا رہا تھا، میں نے گزر رہا تھا، میں جب کچھ دن پہلے جب دیکھا تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، واپسی پہ دیکھتا ہوں تو عذاب نہیں، جنت جو ہے جنت کا باغ بن گیا ہے۔ اللہ مشیت کیا ہے؟ اللہ تیری قدرت کیا ہے؟ اللہ اس میں منشا کیا ہے؟ اللہ اس میں راز کیا ہے؟ رب فرماتا ہے، کہانی ذرا سماعت کیجئے گا صاحب، یہ جھوٹا فسانہ نہیں، یہ من غلط قصے اور کہانی نہیں۔ رب فرماتا ہے، عیسیٰ یہ جو منا بندہ جو مر گیا ہے نا، جو قبر میں جس میں عذاب ہو رہا تھا، کہاں ہاں ہو رہا تھا، وہ تو میں نے دیکھا۔ رب فرماتا جب یہ دنیا میں زندہ تھا، جب اس کی حیات تھی، جب جسم سے روح نہ نکلا تھا، جب ملک الموت اس کو روح نہ نکالے تھے، جب یہ انسان یہ بندہ میرا زندہ تھا، تو اس کی ایک بیوی تھی، وہ حاملہ تھی۔ حاملہ سمجھ گئے؟ وہ حاملہ تھی، لیکن اپنی بیوی کو اس نے وصیت کیا تھا۔ کیا وصیت؟ کہا جو میرا بچہ تمہارے پیٹ میں پڑ رہا ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا صاحب، وہ پیٹ میں ہی ماں کے شکم میں ہے۔ یہ مرنے والا انسان جب زندہ تھا تو اپنی بیوی سے کہا تھا، او میری اہلیہ، او میری بیوی، یہ بچہ جو تیرے پیٹ میں پڑ رہا ہے نا، جب دنیا میں جب آ جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، جیسے ہی دنیا میں آئے، زبان کھلے، شعور آئے، ذہن بنے، سب سے پہلے کسی عالم کے پاس لے جانا۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے۔ وہ مرد کہتا سب سے پہلے قاری قرآن کے پاس جانا، سب سے پہلے حافظ قرآن کے پاس جانا، سب سے پہلے عالم دین کے پاس جانا۔ کہا کیوں؟ کہا سب سے پہلے میرے بچے کو اللہ کا قرآن سکھا دینا۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن سکھا دینا۔ اتنا جب کہا، کچھ ہی مہینہ گزرا، موت ہو گئی تھی، جسم سے روح نکل گئی تھی، وہ قبر میں چلا گیا تھا۔ عذاب شروع، کیونکہ بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، وہ شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، جھوٹا بھی تھا، مکار بھی تھا، فریب بھی تھا، منافق بھی تھا، سارا گناہ اس کے اوپر تھا۔ عذاب شروع ہو گیا، لیکن جب وہ بچہ دنیا میں آیا تو جب آیا تو لڑکی نہیں لڑکا آیا۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اللہ سلامت رکھے سب کو۔ لڑکا ہوا لڑکا، اور جب شعور آیا، جب زبان کھلی،
پھر کیا ہوا؟ ماں جو ہے اپنے شوہر، اپنے سرتاج، اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر کا حکم کو مانتے ہوئے حکم کو مانتے ہوئے کیا کیا؟ ایک امام کے پاس گئے، ایک عالم دین کے پاس وہ چلی گئی، اور جانے کے بعد توجہ سے دھیان دیجیے گا صاحب، جب گئے نا تو کہا حضور میرے بچے کو اللہ کا قرآن سکھا دو. ذرا مسکرا کے کہہ دیجیے صاحب. کہا حضور میرے بچے کو اللہ کا قرآن سکھا دیں. کہا ٹھیک ہے. بچے کو استاذ نے بٹھایا. بٹھانے کے بعد آج میرے پاس بھی بچے جب آتے ہیں نا تو سبق یاد کرانے سے پہلے، سبق سننے سے پہلے ہم لوگ بھی جو ہے، ہم لوگ ہی نہیں بہت سارے ہیں جتنے لوگ مدرسے میں پڑھے ہوں گے ان کو بھی پتا ہے، جو لوگ مکتب میں پڑھے ہیں اسے بھی پتا ہے، قرآن ہو، عربی ہو یا اردو ہو، جو کچھ بھی ہو، پڑھنے سے پہلے ہم لوگ بسم اللہ پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھاتے ہیں. وہ عالم دین نے اس بچے سے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہا جی؟ ذرا زور سے بولیے گا، سب مل کے تو پڑھ دیجئے نا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار پڑھایا گیا. جب ان کے ذہن میں، جب ان کی زبان میں یہ لفظ جب آیا نا، پھر کیا ہوا؟ استاذ نے بے باک کہا بیٹے اب یہاں سے کتاب اٹھا، کونے میں بیٹھ جا، سائیڈ میں بیٹھ جا اور بسم اللہ کو یاد کر، بسم اللہ کو یاد کر. وہ بچہ وہاں سے کتاب اٹھایا، بغل میں بیٹھ گیا، سائیڈ میں بیٹھا، اب بار بار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بچہ ادھر پڑھ رہا تھا اور وہاں عیسیٰ اور میرے رب میں بات ہو رہی تھی. اللہ جب یہ قبر میں عذاب میں مبتلا تھا، یہ بندہ، یہ مردہ، یہ تیرے بندے، یہ تیرے انسان، لیکن اچانک عذاب کو ہٹا کر جنت کا باغ، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبو جو چلی، آخر منشا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے عیسیٰ جو جس بندے کو میں عذاب دے رہا تھا وہ بیوی سے وصیت کیا تھا، اب وہ بچہ مکتب میں گیا ہے، یعنی میں دین نے اسے بسم اللہ سکھایا ہے، وہ بچہ بار بار پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عیسیٰ ذرا اتنا بتا، جو بچہ مجھ کو بار بار رحمان کہتا ہو، جو بچہ مجھے بار بار رحیم کہتا ہو، اور میں خدا ہو کر، میں رب ہو کر، میں اللہ ہو کر میں اس بچے کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہو سکتا، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہو سکتا. رب فرماتا میں نے اس بچے کے صدقے میں اپنے نام کی برکت کی وجہ سے میں نے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا. کیا کر دیا؟ معاف فرما دیا. اور جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا نا، اس عذاب کو اٹھا کر میں نے اس قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا. ایک بات ذرا سننا صاحب، ہم سارے لوگ قرآن نہیں پڑھ پائے، لیکن ہم لوگوں کو حق بنتا ہے یا نہیں جو ہماری اولادیں ہو، ہمارے بچے ہوں، بچیاں ہوں، وہ اللہ کا قرآن پڑھے؟ ذرا ہاں نا کچھ تو بولیے گا. چاہتے ہیں نا؟ اچھا اس سے فائدہ بہت سارے ہیں.